بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت نحم کی اردو کی کتاب سبق نمبر 5 کو وضاحت سے پڑھیں گے، سبق کی تشریح پڑھیں گے وضاحت کے ساتھ۔ صنف ادب ہے ناول، سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ۔ یہ اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ ناول کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا مصنف کے تعارف والی ویڈیو میں۔ ناول کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ نصوح ہیضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوا کے اثر سے وہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ اسی حالت میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ بہت بڑی عمارت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے، ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ان کی بدعمالیوں کا مطلب ہوتا ہے برے کاموں پر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اولاد کی تربیت سے غفلت بھی گناہ سمجھی جاتی ہے۔ ایک لمبے خواب کے بعد نصوح جاگتا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے۔ اسے اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوتا ہے، لاپرواہیوں کا۔ بقیہ زندگی میں وہ اپنے اور گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بناتا ہے، یعنی اسے راضی کرتا ہے کہ ہمیں بقیہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر بچوں کی اصلاح پر توجہ دیتا ہے۔ چھوٹی اولاد کی تو اصلاح ہو جاتی ہے، بڑی اولاد کے سلسلے میں اسے کامیابی نہیں ہوتی۔ کلیم نصوح کا بڑا بیٹا ہے جس میں بہت سی برائیاں موجود ہیں۔ باپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک دن گھر چھوڑ کر اپنے دوست مرزا ظاہردار بیگ کے ہاں اٹھ آتا ہے۔ مرزا کے پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے۔ دونوں کی ملاقات ہی ناول کے اس حصے میں بیان کی گئی ہے۔ کلیم گھر سے روٹ کر مرزا ظاہردار بیگ کے گھر چلا جاتا ہے۔ بار بار پکارنے، کنڈی کھڑکھڑانے سے دو عورتیں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ کلیم ان کو کہتا ہے، جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی، کون مرزا؟ کلیم، مرزا ظاہردار بیگ جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟ ایک لونڈی جواب دیتی ہے، یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے، کواڑ دروازہ، کہ کلیم نے فوراً سے کہا، کیوں جی، کیا یہ جمعہ دار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ محل سرا کا مطلب ہوتا ہے رہائش، یہ آگے میں نے لکھ دیا ہے۔ لونڈی، ہے کیوں نہیں؟ کہ ظاہر ہے انہی کی محل سرا رہائش ہے۔ کلیم، پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟ کیا ظاہردار بیگ جمعہ دار کے وارث اور جانشین نہیں ہیں؟ لونڈی، جمعہ دار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، موا ظاہردار بیگ جمعہ دار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ دوسری لونڈی، اری کم بخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں؟ وہ ہر جگہ اپنے تئیں اپنے آپ کو جمعہ دار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ کلیم سے مخاطب ہو کر، کیوں میاں، وہی ظاہردار بیگ نا جن کی رنگت زرد ہے، آنکھیں کرنجی کہتے ہیں نیلی آنکھیں، چھوٹا قد، دبلا ڈیل یعنی پتلا جسم، اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت بنائے سنوارے رہا کرتا ہے۔ کلیم، ہاں وہی ظاہردار بیگ۔ لونڈی، تو میاں اس مکان کے پچھلے حصے اپلوں کی کہتے ہیں گوبر کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ یعنی بالکل ننگے، جانگیاں پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے، آہا، آپ ہیں، معاف کیجیے گا، میں سمجھا کوئی اور صاحب ہیں۔ بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہن آؤں تو آپ کے ہم رکاب ساتھ چلوں۔ کلیم،
چلیے گا کہاں؟ میں تو آپ کے پاس آیا تھا مرزا، پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں۔ کلیم، میں آج رات کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔ مرزا، بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد زرار۔ مسجد زرار وہ مسجد جس کا واقعہ ہے کہ جس کو منافقین نے بنوایا تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے، پھر یہ مسجد اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی تھی۔ مسجد زرار کی طرح ویرانوں، وحشتناک، خوفناک، نہ کوئی حافظ ہے، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزارہا بہت زیادہ چمگادڑیں اسی میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ شور کر رہی تھیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھڑنجے کا فرش بن گیا ہے۔ مرزا کے انتظار میں چاروں ناچار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا کلیم کو۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے، یعنی خود ہی فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، کہ بیمار پڑا ہے کوئی۔ خفقان کا عارضہ یعنی دل کی دھڑکن تیز ہونے کی جو بیماری ہوتی ہے، اختلاج قلب کا روگ ہے، دل کی حرکت تیز ہو گئی ہے۔ یہاں مرزا کلیم کو اپنی والدہ کی بیماری کا بتا رہا ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، غشی کہتے ہیں غنودگی، یہ اگلے صفحے پہ ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر۔ تو یہاں تک ہمارا یہ والا لیکچر مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے صفحات کی انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔